جس اللہ کی ربوبیت پر، جس اللہ کے اسماء و صفات پر ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس اللہ کی معرفت، اس اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم برسوں سے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات و خیرات دیتے چلے آ رہے ہیں، بات بات پہ لفظ اللہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے یہ سوال رکھا جائے، ہم سے اگر یہ پوچھا جائے آخر وہ اللہ جس اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اس اللہ کی پہچان کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، وہ اللہ کون ہے، کن صفات سے وہ اللہ متصف ہے، ذرا اپنے رب، اپنے معبود کی پہچان کرائیے، اس کی تعارف، اس کی تعریف بیان کیجیے۔ ہم برسوں کے نمازی ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی معرفت سے، اپنے رب کی پہچان سے، اپنے رب کے تعارف سے ہم عاری ہیں، ہم خالی ہیں، ہم لا علم ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی معرفت بیان کرتے ہوئے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے، اس اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی غوث العظم ہے، نہ کوئی داتا دینے والا ہے، نہ کوئی گنج بخش خزانوں کا مالک ہے، نہ کوئی اولاد دینے پر قادر ہے، نہ کوئی مال و دولت سے مالا مال کرنے پر قادر ہے، نہ زندگی اور موت کا مالک ہے، الا ہوا، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ ہماری فریادیں سننے والا ہے، نہ ہماری مدد کرنے والا ہے، نہ ہماری پکار سننے والا ہے، نہ ہماری پکار کی جواب دینے والا، الا ہوا، اس اللہ کے علاوہ۔ یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ اللہ مشکل کشا ہونے کی، حاجت روا ہونے کی، خالق و مالک ہونے کی، معبود برحق ہونے کی پہلی دلیل الحی، وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، جو بعد میں زندہ ہوا اور بعد میں زندہ ہونے کے بعد کچھ عشروں بعد، کچھ سالوں بعد جو فنا ہوا، جس پر موت آئی، جو غروب ہوا، جو زیر زمین چلا گیا، وہ تمہیں دینے کے اختیار، طاقت، صلاحیت، قدرت نہیں رکھتے۔ القیوم، اللہ ہی مشکل کشا ہونے کی، اللہ ہی خالق و مالک ہونے کی دوسری دلیل القیوم، قائم بنفسه، قائم بشؤون خلقه، اللہ ہی عبادت کے تنہا مستحق ہونے کی دوسری دلیل القیوم، وہ اللہ قائم ہے، اسے کسی نے قائم نہیں رکھا، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، باقی ساری مخلوق، ساری کائنات اس کے محتاج ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نفس اللہ کو نہ کچھ اونگ پکڑتی ہے، نہ نیند پکڑتی ہے، اونگ غفلت کا
اور نیند غفلت کا انتہا ہے. غفلت کا آغاز اونگ ہے، غفلت کا انتہا نیند ہے، اور نیند موت کا باعث ہے. اسی لیے ہمیں تعلیم دیا گیا سوتے وقت پہلو بستر پر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر سو جایا کرے. اللہم باسمک اموت و احیا. اللہم اے اللہ، باسمک تیرے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ باسمک تیرے بابرکت نام کے ساتھ، اموت میں مرتا ہوں، واحیا اور میں زندہ ہوتا ہوں. زندہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، مرتا بھی اپنی مرضی سے نہیں مرتا. اللہ تیری مرضی سے میں مرتا ہوں، اللہ تیری مرضی سے میں بیدار ہوتا ہوں، مجھے زندگی ملتی ہے. اسی لیے بیدار ہوتے وقت ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. محترم سامعین، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں عقیدے کے ساتھ پڑھ لیا کرو، سمجھ کر پڑھ لیا کرو، زندگی کا لطف آ جائے گا. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. احیانا، جس نے ہمیں زندگی عطا کی، بعد ما اماتنا، اسی نے موت دینے کے بعد. اور یہ زندگی مستقل ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے. ہر صبح ہم اس عزم کا، اس عقیدے کا اعادہ کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر مر کھپنے کے بعد اسی اللہ کی عدالت میں نے حاضر ہونا ہے، ہم نے حاضر ہونا ہے. تو لا تأخذه سنة ولا نوم، جس کو اونگ بے بس کر دے، جس کو نیند بے بس کر دے، جسے اونگ پکڑ لے، جسے نیند پکڑ لے، وہ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا بن نہیں سکتا. لہو ما فی السماوات، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے صرف اسی کا ہے. لہذا اسی سے مانگ لو. اولاد اس کی مخلوق ہے، دولت صرف اسی کی مخلوق ہے، صحت صرف اسی کی مخلوق ہے، پریشانیوں سے حل پیدا کرنا یہ صرف اسی کی خاصیت ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اولاد کی صورت میں، دولت کی صورت میں، صحت کی صورت میں، تندرستی کی صورت میں، امن کی صورت میں، چین کی صورت میں، سکون اور اطمینان کی صورت میں، یہ سب کس کے پاس ہے؟ لہو، صرف اسی کا ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے صرف اسی کی ملکیت ہے، اسی مالک سے ہی مانگو. اولاد چاہیے تو اسی سے مانگو. کیوں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے وہ چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے وہ چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اسے بانجھ بنا دیتا ہے. تو اولاد لہو اسی کا ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے. لہذا اولاد مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، عزت مانگنا ہے تو اسی سے مانگو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل، قرآن مجید پر ایمان، یقین، اعتبار رکھنے والے بندے مومن زبان سے، بیان سے، تحریر
بادشاہوں کا تو بادشاہ ہے، تو پھر ملک منتشا، جسے چاہتا ہے تو بادشاہ دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہ چھین دیتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے، چند سال پہلے تک ارض المحشر والمنشر، ارض الانبیاء، ارض الشام میں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے پیچھے ایران، اس کے پیچھے روس، یہ بڑی پاور اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے تو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اس سے بادشاہ چھین دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے کس کا ہے؟ اسی اللہ کا ہے، تو لہذا اسی اللہ سے مانگا کرو۔ عزت مانگنی ہے تو اسی سے، دولت مانگنی ہے اسی سے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں کے خزانے، زمینوں کے خزانے اسی اللہ کے پاس ہے۔ لہو صرف اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے رزق، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں تمہارے رزق ہے اور آسمانوں میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ لہو اسی اللہ کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں۔ اولاد چاہیے اسی کا، صحت چاہیے اسی کا، دولت چاہیے صرف اسی کے اختیار میں، اسی کی ملکیت میں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده، من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عنده، جو اس اللہ کے آگے سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی ہمت جرات کا مظاہرہ کرے۔ الا باذنہ، ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی سفارش کریں گے، ہمارے نبی شفاعت کریں گے کب؟ الا من بعد اذنہ، اس اللہ کے اذن کے بعد، اس کی اجازت کے بعد۔ منظر الذی، وہ اللہ جو الحی ہے، القیوم ہے، جسے نہ اونگ پکڑتی ہے، جسے نہ نیند پکڑتی ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ سب اسی اللہ کا ہے۔ منظر الذی، اس کی دبدبا، اس کا روب کا یہ عالم ہے۔ کون ہے جو اس اللہ کے آگے اس کی اجازت کے بغیر گفتگو کرے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے گفتگو کرے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُونَ، وہ اللہ کے آگے بات بھی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وَقَالَ ثَوَابًا، اور اس کو وَقَالَ ثَوَابًا، اور میرے رب نے درست کہا، سچ کہا۔ تو منظر الذی، کون ہے جو یشفع عنہ، اس اللہ کے آگے سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم، وہ نہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ انسان کر چکے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم، جو کچھ اب تک کائنات میں جو کچھ رونما ہو چکا ہے وہ بھی میرے رب جانتا ہے۔ وما خلفہم، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی میرا رب جانتا ہے۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لہذا اس بات کو ہمیشہ سے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا کرو، کوئی چیز میرے رب کے علم سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ نہ گمان کرے والد صاحب دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، میں دوسرے کمرے میں چھپ کر کان میں ہیڈ فون لگا کر اوپر کمبل لے کر جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں۔ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، لہذا ہمیشہ بولتے ہوئے، سنتے ہوئے، لکھتے ہوئے، کرتے ہوئے، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، اس بے خوفی میں نہ رہنا، مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، اب تک جو تم کر چکے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، وما خلفہم، اب جو کچھ کرنے کا تمہاری منصوبہ بندی ہے، مستقبل میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ سب وہ اللہ جانتا ہے۔ جو اپنی ذات کے حوالے سے بے خبر ہو، جس کا علم ناقص ہو، نہ آپ کا وہ مشکل کشا بن سکتا ہے، نہ حاجت روا بن سکتا ہے۔ جن کو لوگ اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، جن کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں احیاء اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا تم سمجھ لیتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی علم کی لیول کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، مردے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ مردے اس بات سے بھی بے خبر ہے کب انہیں اللہ کی عدالت میں اٹھایا جائے گا۔ جبکہ میرا رب کا علم، حاضر کا بھی علم، ماضی کا بھی علم اور مستقبل کا بھی علم۔ علم کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی، جو بعد ہے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، ایک ہے حاضر، جو کچھ ہو رہا ہے، ایک مستقبل، جو کچھ ہونے والا ہے، ایک وہ ما کان، جو ہونے والا ہے، اور اگر وہ ہونا ہے تو کیسے ہوگا اس کا بھی علم۔ یعلم، وہ میرا اللہ ہے جو جانتا ہے، وہ علام ہے، وہ علیم ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام علام الغیوب ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام علیم بذات الصدور، وہ اللہ علیم ہے بذات الصدور، سینوں کے راز وہ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو موجود ہے موقع پر وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا پکارنا ہے تو اسی سے پکارو، مدد مانگنی ہے تو اسی سے مدد مانگو، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ لیکن غیر اللہ سے 3 شرطوں کے ساتھ مدد مانگنا عبادت ہے، 3 شرطوں کے ساتھ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں مطلقاً غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، لوگ کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے مستری کی مدد درکار ہے، بجلی کی فٹنگ کے لیے الیکٹریشن کی مدد درکار ہے، کپڑا بنانے کے لیے درزی کی مدد ہمیں درکار ہے، جوتے بنانے کے لیے موچی کی مدد درکار ہے۔ لہذا ہم کسی سے مدد لیے بغیر ہم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ یاد رکھو، مخلوق سے 3 شرطوں
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ایک دوسرے کی تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں، بڑائی کے کاموں، خیر کے کاموں میں. ان تین باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا کرو تو کہیں کہ کوئی شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور نہ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے جناب آپ یہ دعوت دیتے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، شرک ہے، جبکہ گھر بنانے کے لیے ہمیں انجینئر سے لے کر آخر میں کارپیٹ بچھانے کے لیے ہمیں بندوں کی مدد درکار ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. یہ دجال شیطان اللہ کی توحید سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں. مخلوق سے تین شرطوں کے ساتھ مانگنا عبادت ہے، جائز ہے. پہلی شرط حی، دوسری شرط حاضر، تیسری شرط قادر. اچھی طرح سمجھ لیجیے، توحید کا چیپٹر ہے، ہم توحید کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، ادھوری توحید ہمیں بیان کیا جاتا ہے. جو زندہ ہو، پہلی شرط زندے سے مدد لیا جا سکتا ہے، حاضر ہو، زندہ بھی ہو اور موقع پر موجود ہو، دوسری شرط. تیسری شرط جو کام ہم اس سے لینا چاہتا ہے اس کام کو کرنے پر وہ قادر ہو. ہم کسی مرے ہوئے مستری سے گھر کی دیوار نہیں بنا سکتے، کیوں؟ وہ مستری تھا لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے. زندہ ہے لیکن وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ اپنے گھر کی دیوار نہیں بنا سکتا. لہذا وہ زندہ بھی ہو اور وہ موقع پر موجود بھی ہو. تیسری شرط وہ دیوار بنانے پر قادر ہو، وہ کپڑا بنانے پر قادر ہو، وہ پینٹ کرنے پر قادر ہو، وہ ٹائل لگانے پر قادر ہو. ہے حاضر قادر. اگر یہ تین شرطیں ہو تو اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر یہ اس کی صلاحیت میں نہ ہو، مرا ہوا ہو، اس سے آپ مدد نہیں لے سکتے. زندہ ہے لیکن اس کی قدرت سے باہر ہے. آپ یہ کہیں جناب میرے سر میں درد ہے، اس درد کو دور کر دے، یہ حرام ہے. کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے مولوی صاحب پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا میرے رب کی طرف سے آتی ہے. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہو، ڈاکٹر کے پاس جانے والے ہر پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس کینسر کے ماہر ڈاکٹر ہے، اس کے پاس 100 پیشنٹ جاتے ہیں، 100 میں سے 70 ایکسپائر ہو جاتے ہیں، 30 ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ دلیل ہے شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتے آگے مشاہدہ کرنے، سب سے زیادہ اموات، سب سے زیادہ ہسپتال کے حساس ترین علاقے سے لاشیں اٹھتی ہے، جسے آپ ICU کہتے ہیں. سب سے زیادہ لاش وہاں سے برآمد ہوتے ہیں جہاں پہ جدید مشینیں لگی ہوئی ہے، جہاں پہ 24 گھنٹے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتے، ICU سے لاشیں برآمد نہ ہوتی. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندوں بیمار ہونے کی صورت میں علاج و معالجہ کیا کرو. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا میرے رب نے تخلیق نہ کیا. تو بات میں یہ کر رہا تھا، مخلوق سے 3 شرطوں کے ساتھ ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں. اس کو اصول کے اصطلاح میں دیکھیں، ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب، اگر وہ بندہ زندہ ہو، موقع پر موجود ہو، دیوار بنانے پر قادر ہو،
کپڑا بنانے پر قادر ہو، رنگ کرنے پر قادر ہو، اس سے وہ کام لیا جا سکتا ہے، یہ اللہ کا بلکہ حکم ہے۔ کب؟ حی وہ زندہ ہو، حاضر وہ موجود ہو، قادر جو کام ہم اس سے لینا چاہتے ہیں وہ کام کرنے کی وہ صلاحیت قدرت ہے۔ اب اولاد دینے پر کوئی قادر نہیں ہے، یہ ماحول کا اسباب ہے، مخلوق کے اپروچ سے باہر ہے، آؤٹ ہے، یہ صرف میرے رب ہی سے مانگنا عبادت ہے۔ رب کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے پاس، کسی کے مخلوق کے در پر حصول اولاد کے لیے ایک ہے علاج، میں نے ذکر کر آیا ہوں، ایک یہ ہے علاج کے لیے نہیں اس سے مانگنا مجھے اولاد دے دے، یہ شرک ہے۔ صحت کے اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں، علاج و معالجہ کی اسباب اختیار کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کر نہیں سکتے بلکہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اسلام نے پورا انتظام کیا ہے، جسم کا وہ حصہ جس حصے کے ذریعے انسان کے اندر بیکٹیریا جراثیم ہی ہو سکتا ہے، میرے اسلام نے انتظام رکھا ہے 5 بار سے واش کیا جائے۔ ہمیں پہلے یہ وضو کی حکمت سمجھ میں نہیں آتے تھے، جب کرونا کی ایام میں یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، وہ یہی تلقین کیا کرتے تھے ماہرین، آپ بار بار ہاتھ واش کر دے، جس حصے کے اندر، جس حصے سے جراثیم آپ کے باڈی میں ان ہو سکتے ہیں، میرے اسلام نے یہ انتظام رکھا ہے روزانہ 5 بار اس کو واش کیا جائے، دھو دیا جائے، اور کم از کم ہفتے میں 1 بار پورے باڈی واش کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا۔ ہر محتلم پر ضروری ہے جمعہ والے دن وہ غسل کرے، اور پھر ہماری نماز کے اندر میرے رب نے وہ سارے ایکسرسائز رکھا ہے جو انسانی صحت کے لیے مطلوب ہے، اور میرے رب نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کی وجہ سے انسان کے اندر بیماری آ سکتی ہے، خرابی آ سکتی ہے۔ مردار کھانے پر میرے رب نے پابندی لگائی، درندے کھانے پر میرے رب نے پابندی لگائی۔ کیونکہ جو درندے کھاتے ہیں، جو چیز انسان کھاتا ہے، اس چیز کی عادات و اطوار انسانی زندگی میں اس کے امپیکٹ، اس کے اثرات مرتب ہوتا ہے۔ تو میرے اسلام نے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے، تو لہذا آج میں یہ کر رہا تھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم میرے اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہمیشہ اس سے مانگا کرو جو آپ کی بیماری سے متعلق، آپ کی پریشانی سے متعلق، آپ کی آزمائش سے متعلق مکمل جانکاری رکھتا ہو، جو آپ کی آزمائش اور اس کی حل سے بالکل ناواقف ہو، جاہل ہو، اس سے مت مانگا کرو۔ ہمیشہ ہم اس سے مانگتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہو۔ یعلم، یہ میرے رب کی علم کا یہ عالم ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی میرا رب جانتا ہے، اور جو یہ نہیں جانتے کب مرنا ہے، کب مجھے اٹھایا جانا ہے، وہ مانگنے کی قابل نہیں ہے، اس سے مانگنا حرام ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس اللہ کی توحید کی دلائل میں سے دلیل وَلَا يُحِيطُونَ، وہ احاطہ نہیں کر سکتے، وہ حاصل نہیں کر سکتے، مِّنْ عِلْمِهِ، میرے رب کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اتنا وہ جان سکتا ہے جتنا میرا رب چاہے، جتنا میرا رب چاہے